معاشرے میں تبدیلی کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ لوگوں کی مذہب سے دوری کی اصل وجہ کیا؟ ذمہ دار کون؟ بدحالی کا بنیادی سبب کیا؟ کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہم روزانہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، دفتروں میں حاضری لگاتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، کوئی بیماری ہو تو اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، تفریح کا ارادہ ہو تو ریستوران میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ تمام کام کرتے وقت ہمیں ارد گرد اپنے جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو بازاروں، دفتروں، اسکولوں، اسپتالوں اور ریستورانوں میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ سب کی ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی قسم کے مسائل ہیں اور ایک ہی قسم کی خوشیاں ہیں۔ نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، بیماری، ہم سب لوگ بظاہر انہی 5 باتوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور یہ مشاہدہ کافی حد تک درست بھی ہے۔ مگر جیسا کہ ٹولسٹائے نے کہا تھا کہ تمام سکھی گھرانے ایک سے ہوتے ہیں، جبکہ ہر دکھی گھرانہ اپنے ہی انداز میں دکھی ہوتا ہے۔ یہ بات ہم دکھیاروں پر بھی صادق آتی ہے۔ سچ پوچھے تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس پر ہر قسم کی دنیاؤں کے لوگ آباد ہیں، اور یہ دنیائیں اس قدر مختلف ہیں کہ کبھی کبھار لگتا ہے جیسے ہم اپنے ہی معاشرے میں اجنبی ہیں۔ بولے تو ہر شخص کی علیحدہ دنیا ہے جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں۔ آج ان مختلف دنیاؤں کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے ملیے۔ گزشتہ 3 برس سے میں ان صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ 8 بھائی تھے جن میں سے سوائے ایک آدھ کے کوئی بھی زندگی میں سیٹ نہیں ہو سکا۔ اب اس شخص کے اپنے 2 بیٹے ہیں جو کالج جاتے ہیں۔ ان کی فیس کیسے ادا ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ جس گھر میں یہ رہتے ہیں اس کا کرایہ 17,000 روپے ہے، اور ان صاحب کی کوئی لگی بندھی آمدن نہیں۔ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے اخوت سے قرض لے کر چھوٹا سا کاروبار کرنے کی بھی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اس عورت سے ملیے۔ 20 سال پہلے اس کے پاس سرکاری ملازمت تھی، اب ریٹائر ہو چکی ہے۔ ایک بیٹی ہے جو کالج جاتی ہے، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ کسی بھی نجی کالج کی طرح اس کی فیس بھی لاکھوں میں ہے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ عورت جیسے تیسے کر کے اپنی بچی کو پڑھا رہی ہے تاکہ وہ زندگی میں کچھ بن جائے اور اس کی طرح محتاج نہ ہو۔ اور اب آخری ملاقات اس شخص سے کیجیے جو اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ اس نے دھوم دھام سے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی تھی، مگر سود پر قرض لے کر قرض بڑھتا گیا۔ جو سود کی ادائیگی کی، اب اس قرض کو ماہ سود اتارنے کے لیے مزید قرض چاہیے۔ یہ سب کہانیاں بظاہر ایک جیسی ہیں، مجبوری، بے بسی، غربت، بدنصیبی اور ناسمجھی ان کہانیوں کے مشترک اجزاء ہیں، لیکن ہر کہانی کی دنیا مختلف ہے۔ آسودہ حال لوگ ان دنیاؤں سے ناواقف ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ آدھی رات کو جو نوجوان انہیں پیزا پہنچاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، کدھر سوتا ہے اور کیا کھاتا ہے۔ جو لڑکی پینٹ شرٹ پہن کر انٹرسٹی بس میں مسافروں کی میزبانی کرتی ہے اس کی دنیا کیسی ہے، وہ کہاں سے اٹھ کر یہاں تک پہنچی ہے اور اس کے آگے کدھر کو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غربت ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ معاشرہ پہلے بھی غریب تھا، مگر گزشتہ چند برس میں یہ غربت نئی انتہاؤں تک پہنچ چکی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سماجی سطح پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ یقین سے تو کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، مگر چند باتیں ضرور کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی، ان کالجوں یونیورسٹیوں میں جہاں ماضی میں صرف اشرافیہ کے بچے پڑھا کرتے تھے اب غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل نئی بات ہے۔ جن 2 لوگوں کی میں نے اوپر مثال دی ان کی آمدن اتنی ہے کہ مشکل سے 2 وقت کا کھانا پورا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، اور یہ مثبت رجحان ہے۔ وہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا یہ کالج مفید شہری پیدا کر رہے ہیں یا نہیں، مگر اس کے مقابلے میں ان پڑھ رہنا بہرحال کوئی آپشن نہیں۔ اس معاشی بدحالی کا دوسرا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ مذہب سے ہٹ کر اپنی ترقی کی جانب مرکوز ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو یعنی مجھ سمیت یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو، مگر حقیقت یہی ہے۔ مذہب انسانی زندگی میں 3 مراحل میں کردار ادا کرتا ہے۔ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو وہ مذہب میں سہارا تلاش کرتا ہے۔ اگر کسی بھی ذریعے سے اس کی دارسی ہو جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، سنوائی ہو جائے، تو مذہب پر اس کا اعتقاد پختہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جب انسان کو مذہب کی حاجت نہیں رہتی، اس کے مسائل کا حل انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم کرتے ہیں، اور یوں انہیں لگتا ہے کہ جن مسائل کے لیے وہ خدا سے مدد مانگتے تھے وہ مسائل ضلع کا میئر یا علاقے کا کونسلر حل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ترقی یافتہ مغربی معاشروں میں جہاں سسٹم کام کرتا ہے مذہبی رجحان کم ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس سے اس وقت ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے۔ لوگوں کے مسائل نہ سسٹم نے حل کیے اور نہ ہی مذہبی وابستگی سے ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی، حالانکہ مذہب کا یہ وعدہ ہی نہیں۔ عوام کو مذہب سے بیزار کرنے کے ذمہ دار وہ مبلغ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے ذاتی مقاصد اور سستی شہرت کے لیے استعمال کیا۔ نتیجتاً عوام صرف ان سے ہی نہیں مذہب سے بھی دور ہو گئے۔ اب حال یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود ہی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوششیں برابر ثابت ہوں گی یا نہیں،
नहीं, ये अलहदा बहस है। आखिरी नतीजा ये निकला है कि लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि उनके मसाइल की असल जड़ सियासी है, मजहबी नहीं। इस इदराक की जो भी वजह हो, दुरुस्त या गलत, ये इदराक होना कोई मामूली बात नहीं। जल्द या बदेर माशरे में इस रुझान के असरात भी जाहिर होंगे। हमारा माशरा बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। मुमकिन है ये तब्दीली उस समत में ना हो जिसकी जानिब मैंने इशारा किया है, मगर ये तय है कि तब्दीली की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। लम्हा फिक्रिया अलबत्ता ये है कि हमें इस तब्दीली का अंदाजा नहीं हो पा रहा, और यही हमारी बदहाली की बुनियादी वजह है।